حالانکہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے. بھوک لگی تھی, ہاں جی, پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے. بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے. اب تو پتر فائز بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا, تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے حضرت. ہاں جی, اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریا دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نو کیا, وہ کہندا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریا دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے. لیکن کیا ہے, ادھا دسیا نہیں, کوئی جو بولا وہ بھی آدھا ہی بولا ہم نے, وہ بھی پورا بولا. باقی میں ایک دفعہ نارووال تھا, پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا, سردیوں کے دن تھے, اور آپ کو پتہ ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ایسے, چلو گرمی ہے نا سمجھ آندی ہے, ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی ہار پا چڑھ دے, اور ایسے چلو ورکا چڑھے جانا, انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا, پانی چوندا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا, گیلے ہار ہیں, پانی ٹپک رہا ہے, سانو پا چڑھ دینے پڑ کے. پھر اسی بھی چوک کر کے پوا لینے ہیں, کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں. انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے, یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نو ٹھنڈے ہار پائے سن. کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں, تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے, یہ بھی ادھی کٹ دی. میں چپ کر جاتا ہوں, اچھا چل یار کرن گے تے بھرن گے بھی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, بہت کٹنگ ہوتی ہے, فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو, لیکن چپ کر جاتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں. وہ ہم گئے پسرور, ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا, آگے نارووال جانا تھا. میں نے ان کو کال کی, میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں, کوئی لوکیشن وغیرہ. انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن, تو آپ اس طرح کریں, آپ ٹریول کرتے آئیں, یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا, اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکھا ہے. آپ کھوکھا سمجھتے ہیں نا, وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی ہے. ہم پہنچ گئے, ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا, اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں. ہم گئے کھوکھے میں, وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے. میں نے السلام علیکم بیٹھ گیا. میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دے. وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے. میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ, جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی, پتیسا, وہ سینگنیاں, وہ گچک وغیرہ, اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی. تو برفی دیکھ کے جی للچایا. میں نے بابا جی کو پکار کے کہا, میں نے کہا بابا جی کو پا دپا برفی بھی کر دے. بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے. ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی. ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی, لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا,
لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی. بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا. میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا. اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورک لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا جس کے اوپر انہوں نے رکھی برفی تاکہ کوئی مٹی وغیرہ برفی کو لگ جائے نہ. اب ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ انہوں نے جس کو آپ بانٹ اردو میں کہیں اور پنجابی میں اگر کہیں تو وٹے، دوسرے پاسے انہیں وٹے رکھے. میں دیکھ رہا تھا لیکن انہوں نے کی تھا، انہیں پھر ایک خاکی کاغذ کھڑیا اور دوسرے پاسے رکھ کے تو پھر اودے ہوتے وٹے رکھے. میں حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ، جڑے لوگ کتاباں جو پڑھتے ہیں شکر ہے جکھا نہ بھی ویکھ لے. اس نے کیوں کاغذ رکھا؟ کیونکہ برفی کی قیمت 1200 روپے کلو اور نیچے جو برفی کے ساتھ کاغذ تلنے جا رہا تھا اس کی قیمت 20 روپے کلو. اللہ اس کا کتنا وزن ہوگا ایک کاغذ کا. لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک کاغذ بھی برفی کے وزن میں تلنے دیا. اور اس نے اس کو کیسے کور کیا؟ اس نے دوسری سائڈ پہ بھی کاغذ رکھا تاکہ برفی ہی تلے کاغذ تلے. ساڑیاں بیکریاں لے تو پورا پورا ڈبہ تول چڑھتے ایتھے تو پورا پورا ڈبہ. اللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ساری، لیکن پائی گل کرو تو گل پیندے نے. 80 گرام دا ڈبہ، 60 گرام دا ڈبہ. میں نے خود ڈبے کا وزن کیا ہے. 40 گرام دا ڈبہ تول چھڑ دینے درجی نال کادے وزن چ؟ برفی دے وزن چ. اللہ ڈبے کی قیمت یہ. لیکن وہ اتنا تقوی والا بابا تھا کہ اس نے ایک باریک سا کاغذ بھی تلنے دیا نہیں. کیونکہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، مجھ سے راہ نہیں گیا. میں نے اٹھ کے نا تو بابا جی کو گلے لگا لیا. تو تھوڑے سے گھبرا گئے تو مجھے کہتے ہیں مولوی جی کی ہویا ہے؟ میں کہا بابا جی این سال کتاباں جو پڑھ دے رہی ہیں جکھاں دے سامنے ہویا ہے. سونا رزق پتر، سونا رزق کھڑو اپنے کار اور پھر وہ سونے رزق دیاں موجاں دیکھو. حرام نے تباہ کر دیا ہمیں. سوچیں بگڑ گئی ہیں، فکریں بگڑ گئی ہیں، انداز بگڑ گئے ہیں، دل سخت ہو گئے ہیں. کچھ نہیں ان گندے پیسوں نے رہنے دیا. سونے پیسے لے ہو پتر. حالانکہ بابے کے پاس کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس 2 بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور فرماتے میں نے کہا پوچھو. تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گیرا ٹھیک لگتی ہے. لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گیرا ٹھیک نہیں لگتی. تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنائیں. فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو. اجازت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا. میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے ہو، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹیاں ہو؟ وہ بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں. آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں. جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت صاحب، یہ ہے. میاں صاحب نے کمال لکھ دیا، فرمایا مانگت کولو منگن والا، مانگت کولو منگن والا تے رہندا میشا خالی. اوس کی دینا دان محمد جیڑا آپی خالی. لیکن کیا ہے کہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتا ہے، کیا کر لے گا؟ میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب
دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں۔ میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی، کرم اتھوں ہی ہونے، کرم نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھوں ہی جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی، لیکن کوئی نہیں پتر اتھے ورانا ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی آنے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کھاؤ تکے جاؤ، بولا ہی نہیں، پھر دیکھتا ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا۔ اسپیشل جو نمازی احباب ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو۔ ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور، بہت دھیان رکھو پتر، بڑا اپنا ٹیڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو، ایویں جو آیا چک منہ وچ سٹ لیا۔ اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ مجھے پتہ نہیں جھمرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، فارچیونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ، آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی آج کل، ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا ایکواکینا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے۔ میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں ہوں، وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو، کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے نے، پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہے، کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوب سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے، ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی۔ مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے، میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا، انہیں چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا، نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں، میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا، سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں، بہرحال دعائیاں لکھ دیں۔ اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، ساڑھے یہاں ڈاکٹران دیاں دعائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو تھوڑا جگہ پیچھے ٹور جو تو دوائی بھی لب دی، تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں۔ میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا، تو میں نے وہ دعائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں، تو من اگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تے بڑی گل ہے، ہن تے 6-7 نمبر چل رہے ہیں۔ یہ پتر ہمارا حال ہے، اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے، تو گندا رزق نسلیں خراب، اور ہو بھی گئی ہیں جی، بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے، بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے، پھر اس گندے رزق نے تباہ کر دیا، بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے ہی نہیں ہماری، لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو، نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تے نہ گندا لقمہ کھاؤ، ادھر نہ کھاؤ تے نہ کھاؤ، جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ، حلال میں آپشن موجود ہے۔ اب میرے پاس اس وقت یہ کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا، میں بندہ دو ذرا پیسے، یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، یہ 1,00,000 سے 1 کروڑ بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1 کروڑ سے 1 ارب، اور 1 ارب سے 1 خرب بھی بن سکتا ہے، یہ آپشن موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال
लेकिन पुत्र जी हराम दा लैके आए हो तो फिर वधना कोई भी नहीं, ये कटना ही कटना है। क्योंकि हराम कुत्ती 8 बच्चे देंदी है, बकरी जोड़ा एक, किते किते 3, गां एक, किते जोड़ा, ऊँटनी एक, किते जोड़ा। और हर रोज लाखों की तादाद में बकरियां, ऊँट और गायें ज़िबा किए जाते हैं। कुत्ता हराम है, खाता कोई। लेकिन हजरत जी जब भी देखे गए हैं गायें, बकरी और ऊँटों के इजड़ देखे गए हैं, कुत्तों का इजड़ आज तक कभी किसी ने देखा। बड़े भी अगर कहीं आपने इकट्ठे कुत्ते देखे होंगे तो मेरा 9-10 से ज्यादा कुत्ते मेरा कभी किसी ने देखे होंगे। अल्लाह देती वो 8 है, वो 2 देती है, वो 1 देती है। लेकिन वजह क्या है? क्योंकि हलाल बढ़ता है, हलाल और हराम। इसीलिए तो पुत्र हम परेशान हैं, क्योंकि हम अपने रिस्क का ध्यान रखते नहीं। लेकिन बड़े बड़े बाकमाल लोग हैं, सफ़र बीमार करता है, थका देता है, बूढ़ा कर देता है। लेकिन जो सफ़र में मैंने सबसे ज़्यादा मज़ा लिया है वो ये है कि बड़े बड़े बाकमाल लोग देखे अपनी आंखों से, जिनको हमने किताबों में पढ़ा है। तो कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी, इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता कोई, यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। अल्लाह क्या मिलता है?